أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون۔ اور اگر ہر گنہگار شخص کے پاس روئے زمین کا سارا مال ہو، البتہ وہ اپنے بدلے میں دے ڈالے، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی چھپائیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آ چکی ہے جو دلوں کے روگ کی شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجئے یہ سب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ نے جو رزق تمہارے لیے نازل فرمایا ہے تو تم نے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا کیا خیال ہے قیامت کے دن کے بارے میں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سیرت بندگی میں ملک العادات خلیفہ گروہ مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ بندگی میں اصل شیخ امید صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ خاص ہیں اور افضل التابعین ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص جو ہے، ایک ہندو شخص میں اسلام کے حضور میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ جو ہے فلانی عورت کو جو ہے کافی درددہ ہے، پریگننٹ لیڈی ہے، کافی جو ہے تکلیف میں ہے، ان کا جو ہے اپنا پسخوردہ عنایت کی۔ تو میں اسلام جو ہے اپنا پان کا پسخوردہ جو ہے آپ نے دیا اور اس عورت کو کھلایا گیا، وہ پریگننٹ لیڈی پسخوردہ جو ہی جانا تھا اندر، وہ اور بچہ جو ہے دونوں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد موجودہ یہ خاص بات یہ تھی کہ اب اس عورت کو جب جلایا گیا تو ساری لکڑیاں جل گئی، لیکن عورت کا بدن نہیں جلا۔ اسلام کے پان کے پسخوردے کا صدقہ تھا، ساری لکڑیاں جل گئی لیکن عورت کا جو ہے جسم جلا نہیں۔ چاروں ناچار عورت کو لا کے جو ہے اسلام کے دائرے میں دیا گیا اور امام اسلام نے جو ہے تدفین کی۔ سیدھی سیدھی باتیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس عورت کو جو ہے بخش دیا میری موت کے پان کے پسخوردے سے۔ یہ صدقہ بندگی ملک العادات رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے حاصل تھا۔ لکھا ہے کہ بندگی ملک العادات رضی اللہ عنہ کا دائرہ جب سروہی میں تھا، یہ ملک مارواڑ ہے، مارواڑیوں کا جو ہے علاقہ تھا، وہاں کا راجا راؤ جگمال وہاں کا بادشاہ تھا، راجا تھا، وہ جو ہے اکثر آپ کے پاس آتا تھا، آپ سے جو ہے کافی عقیدت رکھتا تھا،
محبت، ہندو تھا لیکن جو ہے اکثر آپ کے دائرے میں آتا اور آپ سے جو ہے عقیدت رکھتا تھا. تو لکھا ہے کہ جو ہے جب کبھی حضرت کی خدمت میں آتا پسخوردہ پی کر جاتا، کچھ بھی جو ہے پسخوردہ وغیرہ جو ہے پی کر جاتا. ایک روز اپنے مصاحبوں کے ساتھ آیا. اب دیکھیے یہ ہندو اور مارواڑی اوپر کے جو ہوتے ہیں یہ کافی جو ہے سخت ہوتے ہیں اپنے مذہب میں، کٹر پن میں جو ہے کافی سخت ہوتے ہیں. ایک روز اپنے مصاحبوں کے ساتھ آیا اور حسب عادت جو ہے حضرت کا پسخوردہ پینے لگا. تو ایک مصاحب نے غم و غصے میں آ کر کہا، ساتھ والے نے جو ہے بادشاہ کو غم و غصے میں کہا کہ مہاراج یہ کیا کرتے ہیں، ایک مسلمان کا جھوٹا پی رہے ہیں. سیدھا سیدھا مہاراج کو کہہ دیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک جھوٹا خلیفہ گرو کا جو ہے پسخوردہ پیا تو جھوٹا پی رہے ہیں. تو راؤ نے کہا کہ مجھے ان کی ذات میں ساکشات پرمیشور کا درشن ہو رہا ہے، اس لیے ان کی پرسادی یعنی تبرک پیتا ہوں. ان کی ذات میں جو ہے میں سیدھا سیدھا جو ہے خدا کو دیکھ رہا ہوں، اسی لیے جو ہے ان کا پرساد ان کا جو ہے پسخوردہ پی رہا ہوں. غرض راؤ کا انتقال ہو گیا، جلانے سے نہ جلنے پر ہندوؤں نے کہا اس کو بھی جو ہے جلایا گیا، اور وہ جلانا اس کا جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہے بال بھی جو ہے جلانا، لکڑیاں ساری جلا دی گئی لیکن جو ہے اس کا بال بھی جلانا ہے. تو ہندوؤں نے کہا کہ اگنی دیوی یعنی آگ ماتا کیسے سویکار کر سکتی ہے، کیسے قبول کر سکتی تھی کہ راؤ کا شریر یعنی اس کا جسم اناری یعنی غیر مذہب مسلمان کے جو ہے مکھ چھوت یعنی پسخوردے سے اپوتر یعنی ناپاک ہو گیا تھا، اسی لیے جلا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اگنی دیوی جو ہے اسے قبول نہیں کرتی کیونکہ جو ہے ایک غیر مذہب کا جو ہے مکھ چھوٹ یعنی جو ہے بچا ہوا جو ہے پانی پیتے تھے، اس لیے جو ہے اگنی دیوی سویکار نہیں کرتی. غرض حضرت نے جو ہے اس کی میت دائرے میں منگوائی اور راؤ نبی و مہدی کے صدقے سے جنتی دیدار میں داخل ہوئے. حضرت نے جو ہے خود تدفین عملی کی ہے. میری موت کا صدقہ حضرت خلیفہ گرو ان کو حاصل تھا. دیکھیے یہ بزرگ دین کا ہمارے بزرگوں کا پسخوردے کا یہ عالم ہے. ایک غیر مذہب شخص ہے لیکن پسخوردہ پیتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مطلق ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنا بدلہ عطا کرتا ہے. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے مغفرت کر سکتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ عذاب دے سکتا ہے. یہ مطلق ہے، یہ اس کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے بندوں کو بھی جو ہے یہ شان سے جو ہے نوازا ہے، وہ جسے چاہتے ہیں یہ کام سے یہ عنایت کر سکتے ہیں. ان کے پسخوردے کے صدقے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان ادا کر سکتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے تھوڑے ایک اور دو چار واقعات جو ہے آپ کے سامنے حضرت کے رکھتے ہیں اور سیرت مبارکہ کا یہاں پہ جو ہے اختتام ہوتا ہے. تھوڑے سے واقعات ہیں. دیکھیے ہمارے بزرگوں کی جو شان شروع سے جو دائرے میں ہم نے اردو دائرہ میں پڑھا ہے، یہ لوگوں کی جو شان تھی فخرا ہوتے تھی، فخر و فاخہ ہوتا تھا، پرانا پھاٹا پہران پہنتے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے پہنتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے غنی مستغنا ہوتے تھے، بے پرواہ، ایسے جیسے کہ جو ہے دوسرے جو ہے ان کو مالدار سمجھتے. یہ ہمارے فقراؤں کی شان رہی ہے. بلکہ آج بھی بعض فقراء ہیں، بعض جگہ مجھے سننے میں آتا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ اس فقیر کو جو ہے بہت زیادہ غرور ہے. ایسا نہیں ہوتا. سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ مالدار ہے، یا سمجھتے ہیں مغرور ہے، یا سمجھتے ہیں مالدار ہیں، لیکن یہ ان کی جو غنا کی جو صفت ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا ہے ان فقراؤں کے تعلق سے کہ لوگ جو ہے ان کی بے پرواہی کی وجہ سے جو ہے انہیں مالدار سمجھتے. تو ہمارے فقراؤں کی یہ شان تھی، شروع سے یہ فقراؤں کی جو ہے شان رہی ہے. خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ کے دائرے میں جو ہے جہاں پہ جب آپ کا جالور میں دائرہ تھا، مہدویوں کی حکومت تھی، تو وہاں کے بادشاہ کی طرف سے جو ہے فیروزیاں جو اس وقت کے جو سکے تھے اس کی تھیلیاں بنوائی گئی اور جو ہے حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ کے جو ہے دائرے میں بھجوائی گئی. تو جو ہے جتنے حجرے تھے، جتنے وہاں پہ گھر تھے، اسی حساب سے جو ہے تھیلیاں بنوائی گئی تھی. اور جو ہے لانے والوں نے حضرت خلیفہ گرو کے جو فقراء کے جو حجرے بنے ہوئے تھے، گھر بنے ہوئے تھے، گھر کے باہر جو ہے انہوں نے جو ہے فیروزیاں سکے جو ہے رکھ دیے اور چلے گئے. اور یہ اس وقت پہ اس نے بھیجایا تھا جب جو ہے اسے معلوم ہوا تھا بادشاہ کو کہ جو ہے دائرے میں فقر و فاقہ چل رہا ہے اور فقر و فاقے کی وجہ سے فقراء انتقال کر جا رہے ہیں. اب معمولی بات نہیں ہے اتنا فقر و فاقہ ہونا کہ جو ہے انتقال کر جانا، مطلب جو ہے کم سے کم 1-2 ہفتے کا جو ہے فقر و فاقہ ہونا آسانی سے، کہ کچھ کھانا پینا نہیں جانا، اس کے بعد جو ہے انتقال، میتیں ہو رہی. اس معلوم ہونے پہ بادشاہ نے بھیجایا تو لانے والوں نے جو ہے اللہ دیا کہا نہیں، اور انہوں نے جو ہے صرف جو ہے ہر فقیر کے جو ہے حجرے کے پاس، دروازے کے پاس جو ہے تھیلیاں فیروزی سکے کی تھیلیاں جو ہے رکھ دی. پھر بادشاہ کو پھر معلوم ہوا کہ جو ہے ابھی بھی فقر و فاقہ چل رہا ہے اور میتیں ہو رہی ہیں. اچھا حیران ہوا کہ تھوڑے دن پہلے ہی جو ہے پیسے بھجوایا ہوں، پھر کیسا فقر و فاقہ. معلوم کرنے کے واسطے جو ہے اپنے دایاؤں کو بھجوائے، مامایوں کو. تو وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ تھیلیاں جیسے کہ ویسی جو ہے ہر حجرے کے پاس جو ہے پڑی ہوئی ہے. کسی نے جو ہے جھاڑو سے بازو کر دیا، کسی نے جو ہے ٹھوکر مار کے جو ہے دور کر دیا، کسی نے جو ہے جہاں پہ تھی وہیں پہ. کیونکہ جو ہے معلوم کرنے میں معلوم ہوا کہ جو ہے لانے والے نے جو ہے اللہ دیا نہیں کہا تھا، لانے والے نے جو ہے اللہ دیا کہہ کے نہیں دیا تھا، اسی لیے جو ہے وہاں پہ رکھا اور اسے جو ہے بے پرواہ دیکھا تک نہیں ہے. جھاڑو جھاڑتے جاتے جس طرح کچرا کوکر کو جو ہے جو دور کرتے ہیں اس طرح کسی نے دور کر دیا ہے، کسی نے جو ہے ٹھوکروں سے دور کر دیا ہے. اور گھر میں فقر و فاقہ چل رہا ہے،
بچے مر رہے ہیں لیکن خدا کے نام پہ نہیں آیا. جو اصول مہدی ہے، اصول دین مہدی ہے، اس پہ ایسے قائم ہے کہ کسی نے اس کے اوپر جو ہے حقارت کی طرف جو ہے نظر نہیں ڈالی اور جو ہے اسے کچرے کے معنی جو ہے دور کر دیا گیا. خدائیں جو ہے وہ اٹھا کر واپس لے کے آئی تو غالباً شاید جو ہے دوبارہ بادشاہ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھجوایا، اس کے بعد جو ہے قبول کیا گیا ہے. تو اتنی بے پرواہی رہتی تھی کہ جو ہے کسی کی پرواہ نہیں، نہ بادشاہ کی، نہ دنیا دار کی، نہ جو ہے اس کی دنیا کی. بے پرواہ یہ لوگ رہا کرتے تھے. غرض حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ کے دائرے میں جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری، اصول دین مہدی جو ہے اپنے پورے عروج پہ تھا، پورے طریقے سے قائم رہا ہے. اور جو اصل خاصہ ہے دین مہدی کا، جو خدا تعالیٰ کو دیکھنا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے دائرے میں جو ہے 18 آپ کے خلفاء تھے جو چشمے سر سے جو ہے خدا تعالیٰ کو جو ہے دیکھا کرتے تھے. یہ سب سے بلند ترین درجہ ہے دیدار کا. آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے خواب کا دیدار جو ہوتا ہے، جو خواب میں دیکھتے ہیں، وہ پہلا درجہ ہے مقتدی کا. اس کے بعد چشم قلب سے، یعنی دل کی آنکھوں سے، اس کے بعد چشم سر سے، سب سے بلند ترین درجہ ہے. تو آپ کے پاس 18 خلفاء تھے، جن میں جو ہے 6 بندگی میں کے فرزند تھے، 2 بندگی میں سے وطن کے فرزند تھے، ایک خلیفہ گروہ کے فرزند ہیں. اس طرح جو ہے 18 خلفاء تھے جو چشم سر سے جو ہے خدا تعالیٰ کو دیکھا کرتے تھے. اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری اپنی حدود دارہ کے وقت جو ہے سنائے ہیں واقعات، اکثر واقعات آئے ہیں کہ جو ہے شریعت کی پاسداری، تکبیر اولیٰ کی پاسداری کے وقت بھی جو ہے خاتم الشد کا جو ہے فرمان ہے کہ ایک دفعہ جو ہے تکبیر نماز کے بعد جو ہے سنت گزارنے کو جو ہے آپ اس طرح منع فرماتے تھے کہ ایک دفعہ خاتم الشد جو ہے سنت پڑھ رہے تھے کہ جو ہے تکبیر ہو گئی، آپ نے خاتم الشد کی جو ہے ہاتھ کھول کر فرمایا کہ تکبیر ہو گئی ہے، فرض میں شریک ہو جاؤ. تو جو ہے وہاں پر سختی سے جو ہے شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کی جاتی تھی. اس سے پہلے بھی جو ہے ہم نے اس کے اوپر جو ہے تفصیل سے سنا ہے اور کئی ایسے واقعات ہیں، لیکن مختصراً اس واقعے کے ساتھ جو ہے اختتام کیا جاتا ہے کہ ایک واقعے کے ساتھ ہمارے پاس جو بحریام ہوتی ہے، اصولاً بحریام کا پہلے جو طریقہ تھا کہ جو کچھ کہ اللہ دیا آتا وہ کھچڑی وغیرہ جو ہے بنایا جاتا اور مرشد اعلیٰ نیت کرتے اور جو سویت کے عامل ہوتے فقیر ان کو دیا جاتا اور وہ جو ہے سب فقراء اکرام کو جو ہے بانٹ دیتے. مرشد خود جو ہے بانٹتے نہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ کے دائرے میں اتنا سخت فقر و فاقہ تھا کہ جو ہے کسی کی بحریام آئی تھی اوپر کی ہی، میں اسلامی صحابہ کی ہوں، تو جو ہے آپ کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ جو ہے کچھ تبرک جو ہے بانٹ سکی، سویت کر سکی، کھچڑی وغیرہ بنانے کا کچھ بھی نہیں تھا. تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے چند نان کے ٹکڑے تھے آپ کے پاس، تو آپ نے ان نان کے ٹکڑوں کو منگوایا اور جو ہے اس کو جو ہے ریزہ کیا، نان کو ٹکڑے کر دیے، نان ریزہ کر دیا گیا اسے، اور اسی سے جو ہے وہ بحریام کی گئی. تبھی سے جو ہے ہمارے پاس اس تبرک کو نارضا کہتے ہیں. اگرچہ کہ آج جو ہے چنی جلیبی وغیرہ جو بھی بانٹ رہے ہیں، لیکن نام نارضا جو پڑا ہے وہ حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی جو ہے طفیل میں، جہاں پہ فقر و فاقہ سخت تھا، کہ جو ہے نان کے ٹکڑے کر کے ریزے کر کے نان کو ریزہ کیا گیا اور تبھی سے جو ہے اور وہ بحریام کی گئی. تبھی سے جو ہے ہمارے پاس نارضا کا جو لفظ جو ایجاد ہوا ہے وہ حضرت ہی کی جو ہے طفیل میں ہے اور انہی کے صدقے میں جو ہے نارضے کا نام آج بھی جو ہے چل رہا ہے. اور وقت آخر بندگی میں رضی اللہ عنہ کی جو ہے تقریباً شہادت کی 15 سال بعد عصر کی نماز تھی، بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے اچانک جو ہے جب آپ کو وقت آخر آیا، بندگی میں نے پیشن گوئی دی تھی، تو ہمارا جب وقت آخر آئے گا وہ جو زخم جنگ بدر ولایت میں پہلے روز لگے تھے وہ جو ہے تازہ ہو جائیں گے اور اسی زخموں کی وجہ سے جو ہے آپ کا انتقال ہوگا. عصر کی نماز کے بعد جو ہے اچانک جو ہے وہ زخم تازہ ہوئے ہیں. حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ تمام خلفاؤں کو بلائے اور جو ہے یہاں پہ بھی آپ نے خاص فیض کی صبیت کی ہے. ہر فقیر کو بلاتے جاتے تھے اور اپنے پلوں میں سے جو ہے اپنی گود میں سے خالی مٹھی ڈالتے تھے. یہاں تو بھی جو ہے ہمارے پاس مرشد کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں کیونکہ دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا ہے کہ کیا دیا جا رہا ہے. وہاں پہ تو حضرت خلیفہ گرو نے جو ہے خالی مٹھی جو ہے ہر فقیر کی جو ہے آپ نے جو ہے ان کے پلوں میں جو ہے ڈالی، ان کی گود میں جو ہے اپنا فیض بانٹا ہے وقت آخر کی. جب بندگی میں یہاں سے اشرف 12 بنی اسرائیل یعنی حضرت شاہ یعقوب بن ولایت رضی اللہ عنہ کے فرزند وہاں پہ تھے، ان کی جب باری آئی تو ان کو بلایا کہ لو شہزادے یہ تمہارا حصہ، اور فرمایا کہ یہ تمہارے والد کا حصہ. حضرت شاہ یعقوب کا جو ہے حصہ وہاں پہ دیا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مختصر سیرت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ حضرت خلیفہ گروہ کے صدقے میں ہم تمام کو فیض مہدی موعود علیہ السلام نصیب کرے، گروہ مہدی موعود میں جلائے اور گروہ مہدی موعود میں مارے اور روز شر میں سب کے گروہ میں آپ تھوڑے واقعات ہیں لیکن وہ بولنے سے